اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اہل علم کے لیے میڈیا کو استعمال کرنا، اسکرین پر ظاہر ہونا اور اس کے ذریعے لوگوں کو دین کی دعوت دینا، باطل پر رد کرنا، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ علماء کو اس پر آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں کئی باتوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو لوگ اہل علم میں اور لوگوں کو دین سکھانے کے اہل ہیں وہ اس پر نہیں آتے ہیں، اور جو دین سے ناواقف ہے ان کی برمار ہے اسکرین پر، ٹی وی کی اسکرین پر، موبائل کی اسکرین پر۔ ایسے لوگ بہت زیادہ ہیں۔ جو علماء حق ہے، جو لوگوں کو دین سمجھا سکتے ہیں، جو لوگوں کے سوالوں کا جواب دے سکتے ہیں، جن کو لوگ دیکھ کر مطمئن ہو سکتے ہیں، وہ اس پر نہیں آتے یا بہت کم تعداد میں ہے۔ اور جو نااہل ہے اور دین سے ناواقف ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور وہ لوگوں کو دین سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ دوسری بات کہ ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں، اس دور میں پوری دنیا ایک بستی کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ چند منٹوں سیکنڈوں میں مشرق کی بات مغرب تک اور شمال کی بات جنوب تک اور جنوب کی بات شمال تک چند منٹوں سیکنڈوں میں پہنچ جاتی ہے۔ تو ایسی حالت میں میڈیا کا استعمال کتنا اہم ہو جاتا ہے۔ تیسری بات وہ یہ ہے کہ دین کی دعوت دینا اور واعظ و نصیحت کرنا، باطل پر رد کرنا، توحید بیان کرنا، شرک بیان کرنا، اور لوگوں کو ان کی دینی مسائل میں ان کی رہنمائی کرنا، یہ علماء کے اہم ذمہ داریوں میں سے ہے۔ اب تمام لوگ نہ مسجد میں آتے ہیں نہ مدرسے میں آتے ہیں کہ ممبر سے ان کو بات سمجھائی جائے۔ اب یہ ذمہ داری کیسے ادا ہوگی؟ تو اس کے جو وسائل ہے، جو مقدمات ہے، وہ بھی وجوب کا درجہ اختیار کر لیتی ہے۔ مقدمۃ الواجب واجب، واجب کا مقدمہ بھی واجب ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ جب بھی کوئی حق کی آواز اٹھی ہے تو حق کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے، بہت زیادہ پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ ہمیشہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا رہا ہے اور ان کی طرف سے جواب بھی دیا جاتا رہا ہے، حتیٰ کہ ہمارے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، جیسے آپ کی بعثت ہوئی اور آپ نے اللہ کی دین کی دعوت دی، آپ کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو گیا۔ پروپیگنڈا آپ کے خلاف کس سے ہوتا تھا؟ اس زمانے کی میڈیا شیئر کے ذریعے ہوتا تھا۔ جیسے ابھی الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے مشرق کے بعد مغرب تک پہنچتی ہے چند منٹوں اور سیکنڈوں میں، تو اس وقت اس مقصد کے لیے شعر و شاعری کو استعمال کیا جاتا تھا۔ اس لیے ہمارے قرآن کریم میں
19ویں پارے میں ایک سورت ہے، اس کا نام ہے سورۃ الشعراء۔ اس کا مقصد بھی ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ سورۃ الشعراء اس کا نام کیوں ہے؟ اس لیے کہ میڈیا کی صورت ہے، اور اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ خطورت وسائل الاعلام، ذرائع ابلاغ کی اہمیت۔ ذرائع ابلاغ کی اہمیت کیا ہے؟ کتنی بڑی اہمیت ہے اور کتنا خطرناک ہے۔ شعر کے ذریعے آپ کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پروپیگنڈے کے رد کے لیے آپ نے اس دور کا میڈیا شعر استعمال کیا، اور آپ کی شعراء، جن کی تعداد 7-8 شعراء تھے آپ کے، جن میں سرفہرست حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، آپ کی طرف سے جواب دیتے تھے۔ اس میڈیا کو آپ نے استعمال کیا، اور اس دور کے میڈیا جو شعر تھا، مشرکین کی پروپیگنڈے کا جواب دیا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسان بن ثابت کو فرماتے تھے کہ آپ جواب دے، اور جبریل آپ کے ساتھ ہے، اور اللہ آپ کی تائید کرے۔ اس دور میں الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف بہت زیادہ پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ اگر اس کا جواب اس میڈیا کے ذریعے نہ دیا جائے تو بہت سارے لوگ گمراہی کا شکار ہو جائیں گے، مسلمانوں کے عقائد خراب ہو جائیں گے۔ اس زمانے میں موبائل ہر انسان کے ہاتھ میں ہے، یعنی پہلے دنیا لیپ ٹاپ کے شکل میں ٹیبل پر آئی تھی، اور اب اس ٹچ موبائل کی شکل میں دنیا ہر آدمی کے ہاتھ میں آ چکی ہے۔ مسلمان، کافر، مرد، عورت، چھوٹے بڑے، ہر آدمی کے ہاتھ میں یہ موجود ہے۔ تو اس لیے اب پیغام پہنچانا، اسلام کا پیغام پہنچانا اور باطل کا رد کرنا، اس سے اور بھی زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشگوئی فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس دین کے پیغام کو ہر کچے اور پکے گھر میں پہنچائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی بالکل سچی ہے، اس میں ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اب یہ پیشگوئی کیسی پوری ہوگی؟ ظاہر بات ہے سارے لوگ مسجد میں نہیں آتے ہیں، کافر بھی مسجد میں نہیں آتے ہیں، عورتیں بھی مسجد میں نہیں آ سکتی۔ تو اس لیے اس میڈیا کو استعمال کرنا علماء کے لیے ناگزیر ہو گیا ہے، تاکہ ان کا پیغام مسلمان کو بھی پہنچے، کافر کو بھی پہنچے، مرد کو بھی پہنچے، عورت کو بھی پہنچے، بچے کو بھی پہنچے۔ یہ ہر آدمی کے ہاتھ میں یہ موجود ہے۔ تو اس کے ذریعے اسلام کی تبلیغ اور اللہ کی طرف سے اتمام حجت ہو جائے گی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس ذمہ داری کو عالم عرب کے علماء نے کسی حد تک مکمل کیا ہے، اور عربی میں انہوں نے اسلام کے بارے میں تمام مواد اس میں ڈالے ہیں، اردو زبان میں بھی، انگریزی میں بھی، اور کافر اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور مسلمانوں کا پیغام پہنچ رہا ہے، مسلمان علماء کا پیغام پہنچ رہا ہے۔ لیکن یہاں پر جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ بعض اہل علم، بعض مسلمان اب بھی اس کو استعمال کرنے میں جھجک محسوس کرتے ہیں، اور بعض اہل علم اس کو ناجائز کہتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے سامنے وہ حدیث ہے
جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر کھینچوانے والے پر لعنت فرمائی ہے، اس بارے میں سخت وعید ارشاد فرمائی ہے۔ تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، اس کا استعمال حرام ہے، اور دین کی دعوت کے لیے ہم اس کے مکلف بھی نہیں ہیں۔ دوسری طرف سے بھی علماء اکرام کے ایک طبقہ ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تصویر نہیں ہے، کیونکہ تصویر وہ ہوتی ہے جو پرنٹ ہو کر آ جائے، دیوار پر بنائی جائے یا مجسمہ ہو، اور یہ تصویر نہیں ہے بلکہ یہ ایک عکس ہے، اور یہ اس زمرے میں نہیں آتا ہے۔ قطع نظر اس بیس میں پڑھنے سے شریعت کے دوسرے قواعد اور ضوابط کو ہم جب دیکھتے ہیں تو اس کی گنجائش نکل آتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب دو ضرروں کا سامنا ہو، یہ ایک مسلمہ قاعدہ ہے شریعت کا جو قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ دو مصیبتوں کا سامنا ہو، دو مفسدوں کا سامنا ہو، اور دونوں سے بچنا ممکن نہ ہو، ایک بڑی مصیبت ہو ایک چھوٹی مصیبت ہو، تو بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو اختیار کیا جاتا ہے، اور اعلیٰ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو، چھوٹی مصلحت کو اختیار کیا جاتا ہے، جس کو علمی اصطلاح میں احوط البلیتین اور احون دفع احون المفسدتین، کہ دو مفسدوں میں سے جو خفیف ہے، جو کم درجے کی ہے، اس کو اختیار کیا جائے تاکہ بڑی مصیبت اور بڑی مفسدے سے نجات مل سکے۔ اس کی شریعت میں بہت ساری مثالیں ہیں۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا تھا کہ آپ کی یہ قوم نو مسلم نہ ہوتی تو میں کعبے کی اس عمارت کو گراتا اور ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر اس کی تعمیر کرتا، لیکن آپ نے نہیں کیا۔ تو ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں کہ اس میں خطرہ ہے اور ایک مفسدہ ہے، لیکن اس کو چھوڑنے میں جو مفسدہ ہے، اس میدان کو خالی رکھنے میں جو مفسدہ ہے وہ بہت بڑا ہے، کیونکہ آج کل جو اصل جنگ ہے اسلام و کفر کا، وہ میڈیا پر لڑی جا رہی ہے۔ میڈیا کے ذریعے کافروں نے گھر گھر فحاشی پہنچائی، اور گھر کا ہر بچہ وہ گانے گا رہا ہے، اداکاروں کی نقالی کر رہا ہے، اور ہندوؤں کی فلمیں دیکھ رہا ہے۔ تو اس وقت میں، اس تناظر میں دیکھا جائے تو علماء کے لیے اس پر آنا، فیس بک پر چاہ جانا، یوٹیوب پر اور ٹویٹر پر، اور اس میں جتنی ذرائع ابلاغ ہے اس کو اختیار کرنا، تاکہ لوگوں کو غلط چیزوں کے مقابلے میں صحیح چیزیں بھی مل سکے۔ اور الدال علی الخیر کفاعلہ، خیر کی رہنمائی کرنے والا اس کی کرنے والے کی طرح ہوتا ہے، اور تبلیغ کی ذمہ داری اس سے بخوبی ادا ہو جاتی ہے۔ جب بھی مسلمانوں کو کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے یا علمی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے تو انتظار میں ہوتے ہیں اپنے علماء کے کہ ان کی کیا رائے آتی ہے۔ مثلا پاکستان میں جب کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، لوگ انتظار میں ہوتے ہیں کہ ابھی مفتی تقی صاحب اسکرین پہ آئیں گے اور وہ اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار کریں گے کہ وہ کیا فرماتے ہیں، کیا رہنمائی کرتے ہیں۔ مفتی منیب الرحمن صاحب کیا رہنمائی کرتے ہیں۔ اس طرح طارق جمیل صاحب کے مواعظ سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، اور مفتی طارق مسعود صاحب ہے، وہ عوام کی رہنمائی کر رہے ہیں، عوامی زبان میں، سہل زبان میں، بے تکلف انداز میں وہ عوام کی رہنمائی کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اگر ایک عالم سے کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے تو اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، یا ان کے بعض باتوں سے اختلاف کیا جائے
کیونکہ مفتی و عالم اس کو کہتے ہیں کہ اس کے درست مسائل زیادہ ہو اور جس میں وہ غلطی کر رہے وہ کم ہو. یہ نہیں کہ وہ بالکل غلطی نہیں کرے گا، جو غلطی کرے گا، غلطی نہیں کرتے وہ تو معصوم ہوتا ہے یا فرشتہ ہوگا، وہ انسان نہیں ہو سکتا ہے. مفتی کی تعریف یہ ہے کہ وہ اس کی درستگی زیادہ ہو، درست فتوی زیادہ ہو، اگرچہ وہ بعض میں غلطی کر لیتا ہے. اس طرح منظور مینگل صاحب ہے، اس طرح دوسرے مکاتب فکر کے علماء ہے. جب یہ اسکرین پر آتے ہیں اور عوام ان کو دیکھتی ہے تو وہ مطمئن ہو جاتے ہیں، کسی عالم کی بات کو وہ لے لیتے ہیں اور وہ مطمئن ہو جاتے ہیں. اگر اسکرین پہ وہ نہ آئے، صرف ان کی آواز ہو، تو کوئی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ وہ عالم بول رہا ہے یا کسی اور کی آواز ہے. تو اس لیے دین کو ہر کچے پکے مکان میں پہنچانے کے لیے یہ بڑا اہم ذریعہ ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے. پھر بھی جس عالم کو اس پہ شرح صدر نہ ہو تو وہ بالکل استعمال نہ کرے، اور اس کے لیے اس کی گنجائش موجود ہے کہ وہ اس حدیث پر عمل کرے، دع ما یریبک الی ما لا یریبک. شک والی چیز کو چھوڑ دے، جس میں شک نہ ہو اس کو اختیار کرے، وہ بھی بالکل درست ہے. لیکن جو عالم اس کو دین کی تبلیغ کے لیے اور باطل کی سرکوبی کے لیے اور لوگوں کو درست دین پہنچانے کے لیے، ملحدین کی شبہات کو رد کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے اور اس میں اس کی نیت اچھی ہے، تو اس کو ثواب ملے گا. اور وہ اس قاعدے کے تحت کہ دو مفسدوں میں سے بڑے سے بچنے کے لیے اس نے چھوٹا اختیار کر لیا ہے. کیونکہ اب موبائل ختم نہیں ہوگا. اگر یہ فتویٰ دیا جائے کہ اس کو استعمال نہ کیا جائے تو اب لوگ مجبور ہے. تو اب اس کے لیے لازمی ہے کہ اس کا درست استعمال لوگوں کو بتایا جائے اور دین کا پیغام پہنچایا جائے. لوگ اسے تجارت کرتے ہیں، لوگ اسے دوسرے فوائد اس سے اٹھاتے ہیں. اہل علم اس سے علمی ضروریات پوری کر سکتے ہیں. تو اس کے درست استعمال کی طرف رہنمائی کی جائے، اور یہ فحاشی اور عریانی اور اسی طرح دیگر جو مواد مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے اس پر پیش کیے جاتے ہیں، اس میں کمی کا ذریعہ اس صورت میں ہے کہ علماء اس پر آ جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.